کہے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ انسان ختم ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچہ، اور بعض دفعہ پیدا ہوتے ہی، بعض دفعہ کچھ عمر کو پہنچا تو اللہ کو پیارا ہو گیا، بعض دفعہ جوان ہوا تو اللہ کو پیارا ہوگا۔ لیکن حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر جو بات ہے کہ اللہ کے پاس جانے والے لوگوں کی علامتیں اور قبر تک پہنچنے والے لوگوں کی علامتیں یہ ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر موت کی علامت ہے کہ داڑھی کیا ہو جائے، سفید ہو جائے، ہے نا؟ اور موت کی علامت ہے کہ ماتھے پر کیا ہو جائے، اب جھرنی پڑنے لگ جائے۔ موت کی علامت ہے کہ اب کیا ہو جائے، کمر جھکنے شروع ہو جائے۔ موت کی علامت ہے کہ جو جوانی میں کام کر سکتا تھا وہ اب کر سکے گا نہیں۔ آئی نا سمجھ؟ یہ بات آئی سمجھ آپ کو؟ یعنی ہر ایک کو جانا ہے، لیکن جانے کے آثار جو ظاہر ہوتے ہیں وہ ایک انسان پر یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ داڑھی کیا ہو گئی، سفید، دانت کیا ہو گئے، جھڑ گئے، کمر کیا ہو گئی، جھک گئی۔ ہمارے بوڑھے لوگ کہتے ہیں نا، جب میں جوان تھا تب میں یہ سب کر دے، اکیلا ہی کرتا، لیکن اب تمہاری پھر محتاج، لیکن اب مجھے مت بوجھو نہیں کیا کر، یہ بوڑھے لوگ بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال دوسرا یہ ہوا شروع کہ جب موت کے قریب انسان پہنچتا ہے تو اس پر کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو اب جو اس انسان کا خادم ہے، جو اس انسان کے لیے بنایا گیا ہے یعنی کائنات، اس کو بھی جب موت آئے گی، اس پر بھی جب فنائیت طاری ہوگی تو اس کی کیا علامات ہیں؟ بات بیٹھی آپ کو آئی نا سمجھ یہاں تک؟ یعنی اب جب کائنات کو ختم کیا جائے گا تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ آثار ہوں گے، جیسے کہ جس کے لیے کائنات کو بنایا اس پر فنائیت طاری ہونے کے بھی کچھ نہ کچھ آثار نظر آئے۔ اس کائنات کو ختم ہونے کے دو آثار ہیں۔ کتنے؟ دو آثار۔ اب میرا موضوع شروع ہوا، سمجھے، یہاں تک آپ کو میں ذہن بنا رہا تھا۔ اس کے دو آثار ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ کے علاوہ ہر شے کو ختم ہونا ہے، ہر شے کو، خواہ انسان ہو یا انسانوں کے علاوہ ہو، ہر ایک چیز کو ختم ہونا ہے۔ اور انسانوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اگر بھاگو گے، موت سے بھاگو گے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ایک نہ ایک دن آ پہنچے گی، وہ ملاقات کرے گی کرے گی۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، جب وقت آئے گا تو پھر رتی برابر بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہو گیا نا انسانوں کے تعلق سے۔ اب کائنات کے تعلق سے سنو، چلو سنو زمین کے تعلق سے۔ فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ سورج اور چاند اتنی بڑی مخلوق، ان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سورج، چاند، آسمان، سارا نظام ختم ہو جائے گا، یعنی فنائیت طاری ہو جائے گی۔ موت ایک قسم کی، جس کو قیامت کہتے ہیں، فنائیت طاری ہو جائے گی۔ ایک سورت کے اندر قرآن پاک نے واضح بیان فرمایا، کل من علیہا فان، سب فان ہو جائے گا، ختم، سب پر فنائیت طاری، باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہاں تک آئی نا سمجھ؟ ختم ہونا سب کو۔ اب ختم ہونے کے آثار انسانوں پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ مجھے جو بات کہنی ہے کہ جو کائنات پر آثار ظاہر ہوں گے نا، وہ بتلانا ہے مجھے۔ کائنات پر جب فنائیت طاری ہوگی، کائنات ختم ہوگی، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، اس کے آثار دو طرح کے ہیں۔ کتنے طرح کے؟ کچھ آثار اور علامات وہ ہیں کہ ان علامات کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں ہے ہمارا۔ سمجھ آئی ایک بار؟ کچھ علامات وہ ہیں کہ ان کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں ہے،
وہ کیا علامات ہیں ان کو آپ سمجھ لیجئے۔ وہ علامات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں آسمان سے زندہ زمین پر اتاریں گے اور بھیجیں گے۔ اس کے بعد وہ شادی بھی کریں گے، شادی کرنے کے بعد ایک مدت تک حکومت بھی کریں گے، اور اس کے بعد انتقال ہوگا، اور قبر کہاں بنے گی؟ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، وہاں ایک قبر کے لیے جگہ موجود ہے۔ آگے نہیں سمجھ؟ ہمارا کوئی دخل ہے اس میں؟ حضرت عیسیٰ کو لانے میں ہمارا کوئی دخل ہے؟ آپ کو اوپر اٹھانے میں کچھ مت ہے؟ اللہ کا اذن ہے نا۔ دوسری بات، اور قیامت سے پہلے دجال نکلے گا۔ کون نکلے گا؟ دجال کو نکالنے والا کوئی انسان ہے؟ نہیں، دجال بھی نکلے گا اللہ کے اذن سے، اور دجال بھی نکلے گا اللہ کے ہی کرنے سے اور نکالنے سے ایک وقت پر۔ آج کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ اس لیے کہ نکلنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ حضرت اللہ جل مجدہ کے پاس۔ جب اللہ تعالیٰ کا وہ مقررہ وقت پورا ہوگا جو دجال کے لیے مقرر کیا ہے نکلنے کے لیے، اس وقت دجال نکل سکتا نہیں، ہمارا کوئی دخل ہے؟ دوسری بات کہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کے اندر لانے کے اندر ہمارا کوئی دخل ہے نہیں۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، اور کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے۔ ہمارا کوئی دخل ہے نہیں، ہے نا۔ یہ وہ علامات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ آگے نہ سمجھ؟ اور اس کائنات پر فنائیت طاری ہونے کی ایک علامات تو یہ جو میں نے بیان کی۔ دوسری کچھ علامات وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، ہمارے اخلاق سے ہے، ہمارے کرتوتوں سے ہے، ان کو میں نے بیان کرنا ہے تاکہ ان سے ہم بچیں۔ ان کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان کے مخاطب کون ہیں؟ ہم ہی تو ہیں۔ ان سے خود بھی ہمیں بچنا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے۔ آگے نہ سمجھ؟ وہ کیا علامات ہیں ان سے پہلے سمجھے کہ کائنات کو ختم کیا جائے گا، کن لوگوں پر زمین کو ہلا دیا جائے گا، کن لوگوں پر آسمان پھٹ جائے گا۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر، لا تقوم الساعہ، لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں برپا ہوگی، لا یبقى فی الارض اللہ اللہ اللہ، جب تک اس اللہ جو خالق ارض و سما ہے، جو ہر شے کا خالق ہے، اس کا نام لینے والا اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا ایک بھی بندہ موجود ہو، ایمان والا، قیامت برپا نہیں ہوگی۔ سمجھ آگئی نا بات؟ قیامت کن لوگوں پر ٹوٹے گی، اس کے تعلق سے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت برپا نہیں ہوگی، الا علی شرار الخلق، اللہ کی مخلوق میں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ سب سے زیادہ بدترین قسم کے لوگ رہ گئے ہوں۔ قرآن کا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، انبیاء کرام کا انکار کرنے والے، یعنی کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، تو ان شرار اور بدترین قسم کے لوگوں پر کیا اس کائنات کو ختم کیا جائے گا، موت طاری ہو جائے گی اس پر۔ آگے نہ سمجھ؟ اب وہاں پر آئیے آپ، جو میں آپ کو عرض کرنے والا تھا
کہ اس کائنات کو جو ختم کیا جائے گا اس کی وہ علامات جن کا تعلق ہمارے اعمال اور اخلاق سے ہے، ان کے مخاطب بھی ان سے ہمیں بچنا ہے، اور فکر مند ہو کے ایسا تو نہیں ہو کہ میری بچی قیامت آنے کے علامات میں سے کسی علامت کے اندر ملوث ہے، میرا باپ دنیا کو ختم کرنے والی جو چیزیں ہیں نا ان چیزوں میں سے کسی چیز کے اندر ملوث ہے، میں خود سوچوں کہ کسی ایسے کام کے اندر تو نہیں ملوث ہوں کہ اس کام کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے قیامت کو برپا کیا جائے گا، اس کائنات پر فنائیت کو طاری کیا جائے گا۔ اگر ایسے کاموں کے اندر ہم میں سے کوئی بھی بندہ ملوث ہے، ان سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ آگے نا بات یہاں سمجھ، اب کریں شروع وہ والی باتیں جو میں نے عرض کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر 15 وہ چیزیں بیان فرمائی کہ وہ جب 15 چیزیں ہونے لگی نا، سمجھو کہ اب کائنات پر فنائیت طاری ہو جائے گی، یعنی قیامت بالکل نزدیک آ گئی۔ ان میں سے پہلی چیز کیا فرمائی